اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ ہے، پہلا پارہ اور آیت کا نمبر ہے 21۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ ہے 22۔ اب ذرا عام اصطلاحات سامنے رکھیں تو میں عرض کروں، رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس تفسیر القرآن کے سلسلہ کے بانی تھے، وہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے چند قوانین بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ قوانین اگر ذہن میں ہوں تو قرآن پاک سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اصطلاحات کے نام سے یہ ورق آپ کو دیا گیا ہے، میں بڑے آسان انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اصطلاحات عرض کروں گا۔ یہ اصطلاحات ذہن میں ہوئیں تو انشاءاللہ قرآن بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب آپ نے پہلی اصطلاح دیکھنی ہے، کیا نام ہے؟ دعویٰ۔ پڑھیں انہوں کو ورک کے دے ہو جی۔ پہلا جو اصطلاحات کے اندر ہمارا سلسلہ ہے اس کا پہلے کا کیا نام ہے؟ دعویٰ۔ اب دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ میں نے لکھا آگے سورت کا مرکزی مضمون۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سورت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے، فٹ آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے سورت کا مرکزی مضمون۔ اب میری طرف دیکھیں، پرانے دور کے اندر آٹا پیسنے کے لیے چکیاں ہوا کرتی تھیں جن کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ ان کے درمیان میں ایک لوہے کی کیل ہوتی تھی اور سارا پتھر اسی کے آس پاس گھومتا تھا۔ تو اس سورت کے مرکزی مضمون کی مثال ایسے ہے، تمام سورت کے مضامین اس کے آس پاس گھومیں گے۔ ایک اور مثال، بیج ہے، ہم نے آم کی گٹھلی زمین میں ڈالی، اس سے درخت جب پیدا ہوا تو درخت کے ہر پتے کے اندر، ہر شاخ کے اندر اس گٹھلی کا اثر ہوگا۔ اب ہم نے بیج ڈالا اور امرود کا درخت پیدا ہو گیا۔ اب وہ آم کا درخت ہے، یہ امرود کا درخت ہے، اس کا بیج الگ ہے، اس کا بیج الگ ہے، تو بیج کا اثر ہوتا ہے درخت میں۔ اسی طرح مثال ہے سورت کے دعوے کی کہ سورت کا ہر مضمون اس کے اندر اثر ہوگا سورت کے دعوے کا۔ اب آپ نے بات یاد کیا رکھنی ہے، سورت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ سورت کا بس۔ اب اس کی مثال دیکھیں صفحہ 22 سورۃ البقرہ اور پہلا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے وہ لوگو عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی۔ اب اس کی تشریح تو سبق میں آئے گی، صرف پروردگار ہم نے کیوں معنی کیا؟ تو آپ کے پاس یہاں یا ایھا الناس پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے دعوی سورت۔ اب سورۃ البقرہ کا دعویٰ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ۔ جتنے سورت کے مضامین ہیں تمام مضامین کا تعلق اسی دعوے کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور بعض ایسی صورتیں ہیں جن میں ایک دعویٰ ہوتا ہے، بعض ایسی صورتیں ہیں جن کے 2 دعوے ہیں، بعض ایسی صورتیں ہیں جن کے 3 دعوے ہیں، اور قرآن مجید میں کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں جن کے 4 دعوے ہیں۔ یہ سبق میں تفصیل آئے گی، آپ ذرا ایک دفعہ بات کو دہرا دیں۔
صورت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ صورت کا مرکزی مضمون۔ آگے دیکھیں جی، نمبر 2، دوسری اصطلاح ہے ہماری دلیل۔ دلیل کے آگے ہم نے کیا لکھا؟ وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ یہ میری طرف دیکھیں، یہ میرا دعویٰ ہے، موبائل میرا ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے دکاندار کی رسید پیش کی، میں نے فلاں دکاندار سے یہ لیا تھا، یہ رسید ہے، اب یہ دلیل ہے۔ وہ بیان جس سے دعوے کو ثابت کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل۔ ایک لاکھ نہیں بامنا۔ اب آگے دیکھیں، اس کی کتنی قسمیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس؟ اس کی 4 قسمیں، پڑھیں نا، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ دلیل کی قسمیں کتنی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 دلیل عقلی محض، نمبر 2 دلیل عقلی اعترافی، نمبر 3 دلیل نقلی، نمبر 4 دلیل وحی۔ اب ان کی الگ الگ ہم تشریح کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ 4 قسم کی دلیلیں چلیں گی، دلیل عقلی بھی، دلیل عقلی اعترافی بھی، دلیل نقلی بھی اور دلیل وحی بھی۔ اب دیکھیں دلیل عقلی محض کیا ہوتی ہے۔ آگے تشریح ہم نے کیا لکھی؟ جس کے ذریعے ہر عقل مند دعویٰ سمجھ سکے۔ یہ میری طرف دیکھیں، جس بندے کو اللہ نے عقل عطا کیا ہے نا، سوچ سمجھ رکھتا ہے، تو وہ اپنی عقل کے ذریعے یہ بات سمجھ لے گا۔ اب مثلاً ہر عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں، بھائی یہ عقلی دلیل ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ دلیل عقلی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہو۔ سادے الفاظ ہیں، جس کا تعلق انسان کی عقل سے بندہ سمجھ سکے۔ اب آپ کے پاس ایک اور چھوٹا سا فرق لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھیں آگے۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 انفسی، جس کا تعلق انسانی جسم یا اس کے اعضاء سے ہو، اور نمبر 2 آفاقی، جس میں انسانی جسم کے علاوہ دیگر امور کا ذکر ہو۔ بس میری طرف دیکھیں، اب نیچے نہیں دیکھنا بیٹا۔ پہلی بات، دلیل عقلی، عقل کے ذریعے بندہ تسلیم کرے، عقل کے ذریعے سمجھ سکے، یا سادے الفاظ میں جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہو۔ اب دلیل عقلی کے اندر اگر انسانی جسم کا ذکر ہو یا جسم کے اعضاء کا ذکر ہو، آنکھ کا ہے، ہاتھ کا ہے، میں مثال دیتا ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے دلیل عقلی انفسی۔ دلیل عقلی انفسی۔ اور اگر انسانی جسم کے علاوہ زمین کا ذکر، آسمان، پہاڑ وغیرہ، ستارے، اس کو ہم کہیں گے دلیل عقلی آفاقی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب سارے میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا۔ پہلی اصطلاح ہم نے بیان کی دعویٰ۔ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہوگا؟ صورت کا مرکزی مضمون۔ نمبر 2 دلیل، وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ پھر اس دلیل کی قسمیں ہیں 4، دلیل عقلی محض، دلیل عقلی اعترافی، دلیل نقلی، دلیل وحی۔ اب دلیل عقلی محض کیا ہوتی ہے؟ سادہ الفاظ میں جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہو۔ اگر انسانی جسم کا اس میں ذکر ہوگا اس کو کہیں گے دلیل عقلی انفسی، اور اگر انسانی جسم کے علاوہ باقی چیزوں کا ذکر ہوگا اس کو کہیں گے دلیل عقلی آفاقی۔ اب اس کی مثال یہی دیکھتے ہیں جو بھی ہم نے تلاوت کی ہے، دیکھیں قرآن پاک سادے دے دو۔ اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے وہ لوگو عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، کیونکہ وہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی بھی کرتے تھے نا، تو کہا گیا صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ اب یہ تو دعویٰ ہے، دلیل، الذی خلقکم، وہ اللہ کریم جس نے پیدا کیا تم کو۔ اب دیکھو نا، یہ انسانی جسم کا ذکر ہو رہا ہے، یہ پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اب آپ کے پاس الذی خلقکم پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، دلیل توحید عقلی۔
اچھا آپ ہاں نہ میں جواب دیں سارے دوست، انسان کا عقل مانتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا؟ مانتا ہے نا، عقل مانتا ہے، تو پھر یہ کیا ہو گئی؟ دلیل عقلی۔ اچھا، اور اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے نعمت اللہ انفوسیہ، او انفوسیہ کا لفظ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا، انفوسیہ، چونکہ انسانی جسم کا ذکر ہے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے جسم کو پیدا کیا، تو یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ دلیل عقلی انفوسی۔ والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تمہارے باپ دادا کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب آپ کی عقل مانتی ہے کہ ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو اللہ نے پیدا کیا؟ عقل مانتی ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ دلیل عقلی۔ اور انسانی جسم کا ذکر ہو رہا ہے، تم کو پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کے وجود کو پیدا کیا، تو یہ کیا ہو گئے؟ دلیل عقلی انفوسی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم شرک سے بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تفصیل سبق میں آئے گی اس کی، لعلکم تتقون کا کیا مطلب ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ ہی کی عبادت کیوں کرو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا عنوان اوپر لکھا ہوا ہے، نعمت ثالثہ آفاقیہ، آفاقیہ پر غور کرے۔ آفاقیہ تو عرض کیا تھا دلیل عقلی آفاقی کیا ہوتی ہے؟ جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہو، لیکن ایسی باتیں ہوں جن انسانی جسم کے علاوہ، زمین آسمان پہاڑ وغیرہ۔ یہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اپنے رب کی ہی عبادت کیوں کرو؟ الذی جعل لکم، وہ اللہ کریم جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، بستر بنا دیا زمین کو۔ آپ کی عقل مانتی ہے کہ زمین اللہ نے بنائی؟ اب یہ زمین انسانی جسم ہے نہ انسانی جسم کے علاوہ ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ دلیل عقلی آفاقی۔ اس لیے آفاقیہ کا لفظ اوپر لکھا ہوا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت۔ اب دیکھیں، عقل مانتا ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا، اب یہ انسانی جسم کے علاوہ ہے، تو دلیل عقلی آفاقی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا بلندی سے پانی، بارش بھی اللہ نازل کرتے، عقل مانتی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اللہ کریم نے بلندی سے پانی۔ اب اس کی تشریح سبق میں آئے گی کہ ہم نے سما کا معنی بلندی کیوں کیا، اب نہ تفصیل اب نہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالے اللہ کریم نے بھی پانی کے ذریعے، من الثمرات میووں میں سے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ اب دیکھیں، میں ساری باتیں اسی ایک آیت کے اندر فٹ کر رہا ہوں۔ عبادت کرو صرف اپنے رب کی، یہ ہو گیا دعویٰ۔ اب اس کو دلائل سے ثابت کیا۔ تمہیں پیدا کیا، عقل مانتی ہے، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، عقل مانتی ہے، یہ دلیل عقلی ہے دعوے کے لیے، لیکن ہے انفوسی، انسانی جسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنایا، عقل مانتی ہے، یہ دلیل عقلی ہے دعوے کے لیے، لیکن آفاقی ہے۔ آسمان کو چھت بنایا، بلندی سے پانی اتارا، بارش اتاری، میوے نکالے، عقل مانتی ہے، سارے کام اللہ نے کیے۔ تو اب الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ ساری کیا ہیں؟ دلیل عقلی لیکن آفاقی۔ بات حل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ ہم نے ایک اور اصطلاح لکھی ہے، دلیل عقلی اعترافی۔ پڑھیں، دلیل عقلی، اصطلاحات بیٹا سامنے رکھیں۔ دلیل عقلی، میری طرف دیکھیں تو میں دو لفظوں میں آپ کو خلاصہ سناؤں۔ دلیل عقلی اعترافی، جس کو دشمن بھی مان لے۔ کون مان لے؟ بس بڑے آسان الفاظ میں، آسان الفاظ میں، جس کو کون مان لے؟ دشمن بھی مان لے۔ مثال آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، سورۃ یونس کھولیں، آیت نمبر 31۔ سورۃ یونس آیت نمبر 31۔ میرے پاس وہ صفحہ ہے 435۔ رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 31۔ دوسرے ساتھیوں کی بیٹا نصرت کرنی ہے، حوالہ مل جائے نا،
دو دو ساتھی مل کر دیکھ لیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس کے نیچے عنوان آپ کے پاس لکھا ہوا ہے دلیل توحید عقلی اعترافی۔ اعترافی کون سی ہوتے ہیں؟ کون مان لے؟ دوست مان لے، دشمن مان لے؟ ایسے امور پیش کرنا جن کا تعلق عقل سے ہو اور وہ مسلمہ ہوں، قسم بھی ان کو مانے، یہ تو مشکل الفاظ ہیں، سادے سادے الفاظ۔ دلیل عقلی اعترافی کون سی ہوتی ہے؟ اعتراف مانا اقرار کرنا جس کو دشمن بھی مان لے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون روزیاں دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ ایک اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، چلو یہ بتا دو، یا جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، آنکھ اور کانوں کا مالک کون؟ دو وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی، سارے جہان کا نظام چلانے والا۔ اب آیت کو دیکھیں، میں سادے الفاظ میں ایک دو باتیں عرض کروں۔ آسمان و زمین سے تمہیں روزیاں دینے والا کون؟ ایک کان اور آنکھوں کا مالک کون؟ دو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے جہان کا نظام چلانے والا کون؟ جب آپ میرے محبوب یہ سوال کریں گے نا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور دشمن جواب دیں گے اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ اب آپ دوستوں نے بتانا ہے یہ باتیں دشمنوں نے مان لی کہ نہیں مان لی؟ اونچا اللہ کا نام لینا۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس نے مان لیا؟ دشمنوں نے بھی مان لیا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقلی اعترافی، جس کو کون مان لے؟ دشمن بھی مان لے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پس فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپس تم شرک سے بچتے نہیں ہو۔ تفصیل تو سبق میں ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہ بات حل ہو گئی۔ اب تیسری آپ کے پاس اصطلاح ایک اور لکھا ہوا ہے جملہ دلیل نقلی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ دلیل نقلی۔ دیکھیں اس کو، دلیل میری طرف دیکھیں تو میں دو لفظوں میں بات عرض کروں۔ دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ دعویٰ منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کی جائے، دعویٰ منوانے کے لیے کوئی۔ اللہ کے بندو، میں اکیلا یہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا بھائی، پچھلے انبیاء نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، پچھلی آسمانی کتابوں میں یہی مسئلہ تھا، جنات یہی مسئلہ زبان سے بیان کر رہے ہیں، فرشتے میں کوئی اکیلا ہوں؟ دعویٰ منوانے کے لیے کیا پیش کرنا؟ نقل پیش کرنا۔ اچھا، اس کی آگے قسمیں بھی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں اس کی 7 اقسام ہیں۔ کیا لکھا ہے ورق پر؟ اس کی 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1، از انبیاء اجمالاً، اجمالاً کا معنی مختصر طور پر سارے انبیاء کرام کا حوالہ پیش کر دینا، مختصر طور پر سارے انبیاء علیہ السلام کا حوالہ بھائی میں اکیلا یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا، سارے انبیاء نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا۔ تو آپ کے بعد اس کی مثال لکھی ہوئی ہے سورۃ الانبیاء 17واں پارہ اور آیت کا نمبر ہے 25۔ یہ میرے پاس تو ہے صفحہ 659 اور پہلی 70 ہے، آیت نمبر 25۔ بیٹا آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے، 24 کے بعد 25۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ۔ اچھا، جن دوستوں کے سامنے یہ نسخہ ہے نا ہمارے والا، وہ نیچے دیکھیں نا ایک عنوان لکھا ہوا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا، دلیل نقلی اجمالی عد انبیاء علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام کا حوالہ پیش کر دینا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے من رسول کوئی پیغمبر کوئی رسول الا نوحی الیہ مگر وحی کرتے رہے ہم اس رسول کی طرف. کون سی وحی کرتے رہے؟ انہو یقیناً شان یہ ہے کہ لا الہ الا انا نہیں کوئی الہ کوئی عبادت کے لائق مگر صرف میں لا ہی عبادت کے لائق ہوں. فعبدون پس میری ہی عبادت کیا کرو. سارے انبیاء کرام کی طرف وحی کون سی آئی تھی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. میں بھائی اکیلا یہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا، سارے انبیاء کی طرف یہی وحی آئی تھی. اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی اجمالی از انبیاء علیہ السلام. دوسری قسم کیا لکھی ہوئی ہے؟ از انبیاء تفصیلاً. از انبیاء کسی ایک پیغمبر کا قصہ بیان کر کے دلیل دینا، کسی ایک پیغمبر کا حوالہ بیان کر دینا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے بعد اس کی مثال لکھی ہوئی ہے سورۃ مریم، پیچھے ہے نا تھوڑا سا 16واں پارہ سورۃ مریم. یہ میرے پاس تو ہے صفحہ 627. یہ 2 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، تیسرا شروع ہو رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اب آپ کے پاس جو نسخہ ہے نا، جو میرے جیسا قرآن پاک ہے، چھوٹا سا قلم کے ساتھ اوپر لکھ لیں دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام. جو آپ کے پاس عنوان لکھا ہوا ہے نا، یہ سبق کے مطابق الگ عنوان ہے، وہ لکھ رہے. یہ دفعہ شبہ ثالث یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، اور ساتھ یہ عنوان بھی لکھ دینا ہے دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے بندو، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہی مسئلہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا. یہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم کون تھے؟ انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے سچے نبی تھے. صدیقاً کا کیا معنی کیا؟ اعلیٰ درجے کے سچے نبی. اب تفصیل سبق میں ہوگی ہم نے یہ معنی کیوں کیا اعلیٰ درجے کا سچا. اس قال لأبیہ یا ابت، اب بیان صدق آ گیا. کون سا سچ بیان کیا تھا؟ یہ نمونہ سنو. اس قال لأبی، جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو، یا ابت اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع، یوں نہیں کہا او مشرک او بےمان او کافر، نہ. میری طرف دیکھیں، میں آپ کو جملہ سناؤں. ڈاکٹر اور حکیم جتنی کڑوی دوائی دے کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم آنے والے مریض کے ساتھ اخلاق سے تو پیش آئے. اگر ڈاکٹر اور حکیم بد اخلاق ہوا تو کون آئے گا علاج کرانے کے لیے؟ تو اس کی دوسری تعبیر میں یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ لیجا نرم مسئلہ گرم، مسئلہ گرم انداز نرم، کم از کم اگلا توجہ تو کرے. یا ابت اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع، کیوں عبادت کرتا ہے تو ان کی جو نہیں سنتے تیری ساریوں کو، پکاروں کو، آوازوں کو. نمبر 2 ولا یبصر، نہیں دیکھتے تیرے دکھ اور درد کو. ولا یغنی عنک شیئا، نہیں کام آ سکتے تیرے ذرا برابر. میری طرف دیکھیں، میں 3 لفظ آپ کو سناؤں. معبود بننے کی 3 شرطیں ہوتی ہیں. جس کی بندہ عبادت کرے اس میں 3 شرطیں ہونی چاہیے. نمبر 1 سمیع ہو، ہر ایک کی پکار کو سننے والا. نمبر 2 بصیر ہو، ہر ایک کے حالات کو دیکھنے والا. اور نمبر 3 قدیر ہو، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. سنے بھی صحیح، دیکھے بھی صحیح، کچھ کر بھی سکے. ابا جن کو تو معبود بنا کر ان کے آگے عبادتیں کر رہا ہے، وہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. اب یہ وہی مسئلہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، اور یہی مسئلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. تو یہ دلیل نقلی ہو گئی از ابراہیم علیہ السلام.
بات ذہن میں آ گئی؟ آگے دیکھیں تیسری قسم کیا لکھی ہوئی ہے، از کتب سابقہ، دلیل نقلی از کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کا حوالہ بیان کرنا۔ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں پچھلی آسمانی کتابوں میں یہی مسئلہ تھا، میں کوئی انوکھا ہوں؟ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ، پہلا صفحہ ہے، آیت نمبر 2 ہے، بڑا آسان حوالہ۔ میرے پاس تو صفحہ 575 ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آپ کے پاس عنوان لکھا ہوگا، آتینا پر دلیل توحید نقلی لکھا ہوا ہے نا، دلیل توحید نقلی، یہ دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو رہنما، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ تتخذوا کے نیچے ایک لفظ آپ کو لکھوانا ہے، خلاصہ تورات۔ کیا لفظ لکھنا ہے؟ جن کے سامنے نسخہ ہے نا میرے جیسا، خلاصہ تورات۔ بیٹا پیچھے رکھو، جا پیچھے رکھو۔ خلاصہ تورات، ساری تورات شریف کا خلاصہ، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ تم، اصل میں تھا لے اللہ، لام اجلیہ جو ہے نا اس کو محذوف کر دیا گیا، یہ بات سبق میں ہوگی۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ تم میں اللہ کریم کے بغیر کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا اللہ کے بغیر نہ بناؤ، تمہارے سارے کام بنانے والا صرف اللہ ہے۔ تورات کے اندر مسئلہ کیا تھا کہ سارے کام بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی مسئلہ تو میں بیان کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از کتب سابقہ۔ آگے دیکھیں جی، دلیل نقلی چوتھی قسم آ گئی، از علماء کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کا جو علم رکھنے والے علماء تھے وہ بھی یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یار میں کوئی اکیلا ہوں؟ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 121، پہلا پارہ ہے۔ میرے پاس تو صفحہ 49 ہے اس نسخے پر، دیکھیں یہ درمیان میں آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ دیکھیں نا آپ کے بعد یہاں آیت کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے، دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے، لکھا ہے نا دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے۔ یہ از علماء کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کے علماء بھی یہی مسئلہ مانتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ علماء کہ دی ہم نے ان کو کتاب، تورات و انجیل جن کو ہم نے عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ۔ اب آپ علماء ہیں نا، تو ایک بات میں چھوٹی سی عرض کرتا ہوں بڑے ساتھیوں کے لیے، یہ الذین موصول ہے، آتیناہم الکتاب اس کا صلہ ہے، یہ موصول ما صلہ مل کر مبتدا بن گیا۔ آگے یتلونہ حق تلاوتی، یہ اس کی خبر نہیں ہے، خیال کرنا، یتلونہ حق تلاوت ہی یہ اس کی خبر نہیں ہے، یہ حال مقدرہ ہے۔ اب میں آپ کو تفصیل تو ہوگی سبق میں، صرف اشارہ کرتا ہوں، اب خیال میں دوبارہ معنی کرتا ہوں، الذین آتیناہم الکتاب۔ اب میں عام بات کر رہا ہوں، اصل بات نہ عام بات، وہ علماء کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ۔ اب مبتدا خبر والا معنی کر رہا ہوں، یہ اصل بات یہ نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے معنی کرتا ہوں پھر اصل کروں گا۔ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسے حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ اب یہ معنی درست نہیں ہے، واقع کے خلاف ہے، میری طرف دیکھیں نیچے بیٹا، نہیں دیکھنا۔ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، کتاب قرآن،
تو وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ نہ جن کو اللہ نے قرآن پاک والی نعمت عطا کی، ہم مسلمان ہیں، تو ہر مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، مسلسل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ایسے کرتے ہیں؟ ایسے تو چند بندے ہیں۔ اچھا، جن کو اللہ نے تورات اور انجیل دی وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا، تمام تورات کے حکام مانتے ہیں، تمام انجیل کے حکام مانتے ہیں، تورات انجیل کے مکمل، حالانکہ ایسے تو نہیں تھا۔ اس لیے خیال کرنا، مانا یہ نہیں کرنا، یہ حال مقدرہ ہے، اور اولئک یؤمنون بہ، یہ اس کی خبر آ رہی ہے، وہ مبتدا پہلا، موصول واصلہ، اور خبر اولئک یؤمنون بہ ہے۔ اب ذرا غور کرے مانا کروں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ علماء کرام کہ دی ہم نے ان کو کتاب تورات و انجیل عطا کی، یتلونہ حق تلاوت، بشرطے کہ تلاوت کرتے ہو اس کی، حق تلاوت کرنا اس کا، بشرطے کہ ایسے تلاوت کرتے ہو نا جیسے حق ہے، بشرطے کہ ایسے تلاوت کرتے ہوں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو پھر اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان لے آتے ہیں اس مسئلہ توحید کے ساتھ، جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا، اگر اسی طرح تلاوت کریں گے تو ضرور مسئلہ توحید کو مان لیں گے۔ اب بہی جو ہے نا، تفصیل تو سبق میں ہوگی، باقی مفسرین اس بہی میں ہو ضمیر سے مراد کتاب لیتے ہیں، حضرت مولانا حسین علی سے مراد مسئلہ توحید لیتے ہیں۔ خلاصہ اب میرے طرف دیکھیں، ایک جملے میں بات عرض کروں، جن علماء کرام کو ہم نے تورات و انجیل عطا فرمائی، بشرطے کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے ایسے تلاوت کرتے ہوں تو وہ ضرور مسئلہ توحید کو بھی مان لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از علماء کتب صاحب کا، پچھلے علماء وہ بھی اس مسئلے کو مان رہے ہیں، تم مکے والے کیوں نہیں مانتے؟ پانچویں قسم لکھی ہوئی ہے از جنات، دلیل نقلی از جنات۔ اللہ کے بندو، جن بھی یہ مسئلہ مان گئے، تم نہیں مانتے؟ سورۃ الجن 29واں پارہ، پہلی آیت، قل اوحی الی، یہ میرے پاس تو صفحہ ہے 1155، 29واں پارہ، سورۃ الجن شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی۔ اچھا، اس کے نیچے آپ کے پاس عنوان لکھا ہوا ہے دلیل نقلی تفصیلی از جنات، جنات بھی یہ مسئلہ توحید مان گئے۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الی، وحی کی گئی ہے میری طرف، کون سی بات؟ انہو، یقیناً شان یہ ہے، استمع نفر من الجن، بڑی توجہ کے ساتھ سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے ایک جماعت نے بڑی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کو سنا، فقالو، پس کہنے لگے اپنی قوم میں جا کر، انا سمعنا قرآن عجبا، یقیناً سنا ہم نے قرآن پاک بے مثال۔ اب عجیب کی جگہ عجباً ذکر کیا مبالغے کے لیے، بہت ہی با کمال، بے مثال کتاب، بے نظیر کتاب، بے مثال، یہدی الی الرشد، رہنمائی کرتے ہیں قرآن بھلائی کی طرف، فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ، ہم نے قرآن کو مان لیا، ولن نشرک بربنا احدا، ہم ہرگز نہیں شریک بنائیں گے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو۔ بندہ قرآن کو مانے جیسے ماننے کا حق ہے اور بندہ مشرک رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن کو مان گئے، ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ ہاں نہ میں جواب دینا ہے آپ نے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ آپ کو علم نافع نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں۔ جنات مسئلہ مان گئے کہ نہیں مان گئے؟ تو یہ دلیل نقلی ہے جنات سے، جنات بھی یہ مسئلہ مان رہے ہیں۔ آگے جی چھٹی قسم لکھی ہوئی از ملائکہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ فرشتے بھی یہی مسئلہ مان رہے ہیں۔ بھائی تم مکے والے کیوں نہیں مانتے؟
सूरत आल इमरान तीसरा पारा आयत नंबर 18। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइका व उलुल इल्म काइमम बिल किस्त। ये मेरे पास तो सफ़ा है 114, आखिरी 2 सतरें हैं। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, बयान दी, गवाही दी अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने बयान दिया। गवाही दी अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने बयान दिया। कौन सा बयान? अन्नहु, यकीनन शान ये है। बाकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, मैंने सिर्फ वल मलाइका इसी पर बात करनी है। अन्नहु, यकीनन शान ये है कि ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई इबादत के लायक मगर सिर्फ वही अल्लाह ही इबादत के लायक है। वल मलाइका, यही गवाही फरिश्तों ने भी दी है कि ला इलाहा इल्लाहु। ऊपर वल मलाइका के एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, दलील नकली। आज मलाइका फरिश्ते भी ये मसला मान रहे हैं, इसी की गवाही दे रहे हैं कि ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइका, फरिश्तों ने भी यही गवाही दी है। व उलुल इल्म, जितने भी अहले इल्म हैं उन्होंने भी यही गवाही दी है। काइमम बिल किस्त, दराले के अल्लाह कायम होने वाले इंसाफ के साथ। ला इलाहा इल्लाहु, मैंने बाकी किसी बात पर गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ वल मलाइका आपको दिखाना था। फरिश्ते भी ये मसला मान रहे हैं, तो ये क्या हो गए? दलील नकली अज मलाइका। 7वीं किस्म लिखी हुई है आदुत्तुयूर, तायर की जमा परिंदे। परिंदे भी यही मसला मान रहे हैं। सूरत नमल 19वां पारा आयत नंबर 25। सूरत नमल 19वां पारा आयत नंबर 25। मैं ज़रा, ये मेरे पास तो सफ़ा है 768। अच्छा, मैं ज़रा 1-2 आयत पीछे देखे ना, उनसे मना करता हूँ। वतफ़क़्क़द तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। मिल गया ना हवाला बेटा? अब मैं बात आगे आने वाली है, ज़रा पीछे 2-3 आयत आपको मैं सुना रहा हूँ ताकि ज़हन के अंदर मज़मून आ जाए। वतफ़क़्क़द तैर, और गुम पाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदे को। जुस्तजू की, हाज़िरी लगाई, फ़लाँ परिंदा लब्बैक, चिड़िया हाजिर, कौवा हाजिर, फ़लाँ हाजिर। हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, हुदहुद कोई जवाब नहीं आया। कमाल है भाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा लिया ला अरल हुदहुद, क्या हो गया मुझे नहीं देख रहा मैं हुदहुद को। पता नहीं हुदहुद मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा। भाई या तो रश है ज़्यादा, उसके अंदर कहीं छुपा बैठा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। नंबर 2, मकान मिनल गायबीन, यह हो गया हुदहुद गैब होने वालों में से, यहाँ मौजूद ही नहीं है। या है छुपा हुआ है, नज़र ने पता नहीं किधर बैठा है, और या बिल्कुल है ही नहीं, गैब हो गया। सबक में इंशाअल्लाह ज़िंदगी हुई ये सबक आया तो अर्ज़ करूँगा, जो आलिमुल गैब हो उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं रह सकती। जो हर जगह हाजिर नाजिर हो उससे कोई चीज़ गैब नहीं हो सकती। अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर नाजिर होते, आलिमुल गैब होते, हुदहुद उनसे छुप भी न सकता, हुदहुद उनसे गैब भी न हो सकता। फरमाया लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, ज़रूर बेज़रूर सज़ा दूंगा मैं उस हुद को, सज़ा बड़ी सख्त। नंबर 2, औ लअज़बहन्ना, या ज़रूर ज़बह कर दूंगा मैं हुदहुद को। ज़िंदा रहने के काबिल ही नहीं है भाई, अहम मीटिंग है, ये गैर हाज़िर है, कमाल है। नंबर 3, औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन, या ज़रूर ले आएगा मेरे पास कोई माकूल दलील, कोई वजह बयान करेगा ना, मुझे मुतमईन कर देगा, माफ़ भी कर दूंगा। फम्मा का गैर बईद, पस ठहरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ी देर गुजरी थी, हुदहुद आ गया फड़फड़ाता। परिंदों ने कहा जल्दी पहुंच, हज़रत नाराज बैठे हैं। आ गया और आकर हज़रत को हैरान कर दिया। फ़क़ाल, हुदहुद आकर कहने लगा अहत्तु बिमा अलम तुहित भी, हज़रत
میں اس جگہ کا چکر لگا کر آیا ہوں، آپ کے وہاں قدم مبارک نہیں پہنچے۔ احطوا بما لم تحط بھی، میں نے گھیرا کیا ہے اس چیز کا کہ نہیں گھیرا کیا ہم نے اس کا، مجھے اس بات کا پتہ ہے جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تفصیل سبق میں ہوگی، میں وہ بات جانتا ہوں حضرت آپ نہیں جانتے۔ اگر آج حدود ہوتا تو لوگ فتویٰ لگا دیتے وہابی ہے، پیغمبر کو منہ پر کہہ رہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کریم کو ایک جملہ میرے تو دیکھنا بیٹا، جملہ سناؤ آپ کو۔ اللہ کو حدود کا بیان اتنا پسند آیا، رب العالمین نے حدود کی تقریر کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور حضرت میں لایا ہوں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک پکی خبر، ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ اب حدود نے دو حال بیان کیے، ایک ملکی حال اور دوسرا مذہبی حال۔ ملکی حال کیا ہے؟ کہنے لگا انی وجدت امرأۃ، وہ آپ کے پاس لفظ بھی لکھا ہوا ہے نیچے ملکی حالت، تفصیل سبق میں ہوگی۔ انی وجدت امرأۃ، یقیناً پایا میں نے ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے، ملکہ بنی ہوئی ہے، حکمران عورت ہے، آؤ جی مرد نہیں ملا ان کو۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہ طنز کیا حدود نے، مرد جنا طلب بھائی نے زنانی بادشاہ بنی بیٹھی ہے، آؤ جی۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دی گئی ہے وہ عورت ہر قسم کی ضروری چیزوں میں سے، بادشاہی چلانے کے لیے جتنی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، خزانہ ہے، لشکر ہے، فوج ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کو مہیا ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور سب سے زیادہ جو میں حیران ہوا ہوں نا حضرت، اس عورت کا تخت بھی ہے بہت بڑا، بڑا تخت۔ یہ تو ملکی حال تھا، مذہبی حال۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے پایا اس عورت کو، اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہیں واسطے سورج کے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، میں نے ایک جملہ آپ کو سنانا ہے، اگر آپ یاد کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوبصورت کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال، شرکیہ اعمال ان کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ یہاں میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، لفظ آپ دہرائیں تو مجھے خوشی ہو۔ کرتے کیا ہیں؟ شرک، سمجھتے کیا ہیں؟ عشق۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق، حدود کہہ رہا ہے۔ فصدہم عن السبیل، پس روک دیا شیطان نے ان کو سیدھی راہ سے۔ فہم لا یہتدون، پس وہ سیدھے راستے کی رہنمائی حاصل نہیں کر رہے، سیدھے راستے پر نہیں چل رہے، اس بات کی راہ نہیں پا رہے کہ اللہ یسجدون اللہ، تفصیل سبق میں ہوگی۔ اللہ یسجدون اللہ، اس بات کی رہنمائی نہیں پا رہے کہ سجدہ کریں صرف اللہ کریم کا۔ الا ان یسجدوا للہ، تفصیل سبق میں۔ الذی یخرج الخبا، اللہ ہی کا سجدہ کیوں کریں؟ وہ اللہ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، بارشیں چھپی ہوئی آسمان میں نکالنے والا اللہ، انگوریاں چھپی ہوئی ہیں زمین میں نکالنے والا اللہ، آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں نکالنے والا اللہ۔ اور نمبر 2، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ جانتے جو تم چھپاتے ہو دل میں اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اپنی زبان سے، اعضاء سے، جو اعمال ظاہر کرتے ہو، دل میں جو چھپاتے ہو، سب کچھ کرنے جاننے والا اللہ۔ خلاصہ سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ۔ تو اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ حدود کہنے لگا جب سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، تو ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ ایک تو آیت سجدہ تھی، سجدہ کر لینا، اور پھر بات کیا سمجھ آئی کہ جو مسئلہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں، پرندے بھی یہی مسئلہ مان رہے ہیں۔ اب کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، میری طرف دیکھنا بیٹا۔ پہلی بات میں نے عرض کی سورت کا دعویٰ، سورت کا مرکزی مضمون۔ نمبر 2، دلیل، وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ میری انگلیوں کو دیکھنا سارے ساتھی۔ پھر دلیل کی 4 قسمیں ہیں، دلیل عقلی محض،
دلیل عقلی اعترافی، دلیل نقلی، دلیل وحی۔ دلیل عقلی ماس کیا تھی؟ جس کا تعلق انسانی عقل سے ہو، عقل مند بندہ سمجھ لے، مان لے۔ پھر اگر انسانی جسم کا ذکر ہو تو دلیل عقلی انفسی، اور انسانی جسم کے علاوہ ذکر ہو تو دلیل عقلی آفاقی۔ اور دوسری ہم نے قسم بیان کی دلیل عقلی اعترافی، جس کو کون مان لے دشمن بھی مان لے۔ تیسری قسم تھی دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ اب دیکھیں اس کی قسمیں عرض کی تھیں، عد انبیاء اجمالاً، مختصر سارے انبیاء علیہ السلام کا حوالہ پیش کرنا، عد انبیاء تفصیلاً، ایک ایک پیغمبر کا الگ الگ حوالہ پیش کرنا۔ نمبر 3 ہم نے قسم بیان کی عد کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کا حوالہ پیش کرنا۔ نمبر 4 عد علماء کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کے علماء کا حوالہ پیش کرنا۔ پھر 5ویں قسم ہم نے عرض کی دلیل نقلی کی، عد جنات، 6ٹھی عد ملائکہ، 7ویں عد طیور۔ یہ دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہو گئیں۔ آگے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس دلیل وحی۔ دیکھیں ایک جملہ آگے پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا اصطلاحات کا فرق دیکھیں نا بیٹا۔ دلیل وحی کے آگے کیا لکھا ہے؟ ویسے تو سارا قرآن اللہ کی وحی ہے، پڑھیں تو ویسے تو سارا قرآن اللہ کی وحی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاص یہ فرمانا کہ یہ بیان میری مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے ہے، اس کو دلیل وحی کہتے ہیں۔ اب نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، اب میں آپ کو سادے الفاظ میں جملہ سناؤں۔ دلیل وحی، میں بھئی یہ مسئلہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے۔ سادے الفاظ ہیں نا، میں یہ مسئلہ اپنی مرضی سے نہیں بیان کر رہا، اللہ کا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل وحی۔ پھر دہرا رہا ہوں، میں یہ مسئلہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیں سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 66، اس کی بڑی مثالیں ہیں قرآن پاک میں۔ یہ میرے پاس تو ہے صفحہ 959 ایکم 60، آیت نمبر 66 ہے بیٹا۔ آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے، 65 کے بعد دیکھیں نا۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ مول صاحب دی نصرت کرے، حوالہ مل ونجے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آپ کے پاس عنوان لکھا ہوگا دلیل وحی، کل کے نیچے لکھا ہوا ہے نا۔ دلیل وحی کس کو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں اپنی مرضی سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انی نہیت، یقیناً میں روکا گیا ہوں، مجھے بھئی منع کر دیا گیا ہے، بس مجھے روکا گیا ہے، میں منع کیا گیا ہوں کس بات سے؟ ان اعبد الذین، کہ عبادت کروں ان ہستیوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارے ہو اللہ کریم کے سوا، جن کی تم پکارے کر رہے ہو نا، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، مجھے اللہ نے منع کیا ہے۔ لما جانی البینات من ربی، جب کہ آ چکے میرے پاس واضح دلائل میرے پروردگار کی طرف سے، واضح دلیلیں آ گئیں، پھر میں ان کی باتیں کروں جن کو تم پکارتے ہو؟ نہیں نہیں، اللہ نے مجھے روکا ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل وحی۔ اب میری طرف دیکھیں سارے ساتھی، میں ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دلیل وحی، دلیل نقلی، دلیل عقلی اللہ کیوں دیتا ہے؟ ایک جملہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ یہاں ارشاد فرماتے تھے، میں جو آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ عقل کے بھی مطابق ہے۔ کس کے مطابق ہے؟ عقلی دلیل۔ نمبر 2، اگر کوئی آ کر یہ کہے بھئی تم یہ مسئلہ بیان کر رہے ہو لا الہ الا اللہ والا، اور تو کسی نے بیان نہیں کیا، فرمایا نہیں نہیں، دلیل نقلی پچھلے انبیاء نے بھی کیا، فرشتوں نے بھی کیا، جنات نے بھی یہی مسئلہ مانا اور بیان کیا، پرندوں نے بھی مانا، پچھلے علماء، پچھلی کتابیں۔ دلیل نقلی کس لیے ہوتی ہے کہ مسئلہ بیان کرنے میں اکیلا نہیں ہوں، باقیوں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا۔ دلیل وحی کیوں ہوتی ہے؟ کوئی آ کر کے یار باقی مسائل تھوڑے ہیں،
باقی مسئلے بیان کرو ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بھائی میں مجبور ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں یہ مسئلہ ضرور بیان کروں گا. دلیل وحی. اب یہ انداز سمجھ آ گیا. اگلی اصطلاح آپ کے پاس کیا ہے؟ تنویر دعویٰ. کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھو بیٹا پڑھو تو کیا اصطلاح لکھی ہوئی ہے؟ تنویر دعویٰ. تنویر کہتے ہیں روشنی ڈالنے کو. میری طرف دیکھیں، یہ بیٹا نیچے نہیں دیکھنا، آپ میں آپ کو سمجھاؤں پھر جملہ پڑھیں گے. یہ میری 4 انگلیاں دیکھیں. دعوے کا ایک حصہ دشمنوں سے منوا کر، دعوے کا ایک حصہ دشمنوں سے منوا کر باقی وضاحت کے ساتھ حصے بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ. اب یہ دیکھیں نا، یہ 4 میری انگلیاں ہیں. بھائی آپ مانتے ہیں کہ بات ایسے ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں. میں ایک انگلی کو بند کر رہا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے؟ ہاں جی ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، بس ایک بات منوا لی اور باقی ان کے سامنے بیان کر دی. اب آپ کے پاس کیا جملہ لکھا ہوا ہے؟ منکرین سے، آپ پڑھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، پھر میں دعا کروں گا. منکرین سے دعویٰ کا ایک حصہ منوا کر باقی سے وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ. دعویٰ کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے ان کے سامنے خود وضاحت سے بیان کر دینا. اب سورت، اس کی مثالیں ہیں قرآن میں. سورت حامیم زخرف اور آیت کا نمبر ہے 10. 25واں پارہ ہے. یہ میرے پاس ہے صفحہ 990. اب دیکھیں، اچھا میری طرف دیکھیں، ایک اور بات پھر آپ کو یاد کراؤں. دلیل عقلی اعترافی آپ کے ذہن میں ہوگی، جس کو کون مان لے؟ دشمن بھی مان لے. کون مان لے؟ دشمن. اب یہ دلیل شروع ہو رہی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں ان سے، ان دشمنوں سے پوچھو نا میرے پیغمبر، اگر ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لیقولن، ضرور بھی ضرور یہ دشمن جواب دیں گے، ضرور بھی ضرور کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، پیدا کیا ان آسمانوں کو اور زمین کو اس ذات نے جو زبردست ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ذات ہے. مولانا نیچے دیکھیں نا، آپ کے پاس ایک عنوان لکھا ہوا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم پر دلیل توحید عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم. یہ تو تفصیل کے ساتھ بات لکھی ہوئی ہے، موٹی بات. دلیل عقلی اعترافی آپ کے ذہن میں ہوگا، پھر دہرا رہا ہوں. دلیل عقلی اعترافی جس کو دشمن بھی مان لے. میری طرف دیکھنا نیچے نا بیٹا. اب پوچھا گیا دشمنوں سے آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہنے لگے اللہ نے پیدا کیا. یہ بات دشمنوں نے، آپ نے جواب دینا ہے، یہ بات دشمنوں نے مان لی یا نہیں مانی؟ مان لی. تو یہ دلیل عقلی اعترافی ہے. یہ تو ہو گیا دلیل عقلی اعترافی. آگے دیکھیں نا، اتنی بات تو ہم نے ان سے منوا لی ہے کہ آسمان و زمین اللہ نے بنائے، یہ تو انہوں نے مان لی. دلیل عقلی اعترافی. آگے الذی جعل لکم الارض مہدا. اب الذی پر ایک لفظ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے تنویر، وہ اوپر دیکھیں نا لکھا ہوا ہے تنویر، روشنی. اتنا حصہ ہم نے منوا لیا، آسمان و زمین اللہ نے بنائے، باقی سے خود ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دیے. وہ کیسے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، واللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا، بستر بنا دیا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنائے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں راستے. کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود تک راہ پاؤ. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ کریم جس نے اتارا بلندی سے پانی اندازے کے ساتھ. فانشرنا بہ بلدۃ میتا، پس ہم نے آباد کیا اس پانی کے ذریعے شہر ویران کو. بارش آئی، زمین سرسبز ہو گئی، انگوریاں نکل آئیں. اب یہ حصے ہم نے وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دیے. کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے قبروں سے زندہ کر کے. جیسے اللہ بارش نازل کر کے زمین سے انگوریاں نکالتا ہے، ایسے اللہ تمہیں قیامت کے دن زندہ کر کے نکالے گا. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ اللہ کریم جس نے
نے پیدا کی ساری کی ساری قسمیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور بنائی اللہ کریم نے تمہارے فائدے کے لیے کشتیوں میں سے، وَالْأَنْعَامِ جانوروں میں سے، مَا تَرْكَبُونَ جن پر تم سواری کیا کرتے ہو۔ جانور بنائے، کشتیاں بنائیں تمہارے سوار ہونے کے لیے، ایک دعوے کا حصہ منوا کر باقی حصے ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ۔ اگلی اصطلاح آپ کے پاس کیا ہے؟ تخویف۔ اگلی اصطلاح کیا ہے؟ تخویف۔ پڑھیں تو کیا ہے بیٹا؟ میرے طرف دیکھیں، ڈرانا نہیں۔ تم یہ مسئلہ نہیں مانو گے نا، میں اللہ جہنم میں ڈالوں گا۔ تم یہ مسئلہ نہیں مانو گے، میں دنیا میں پکڑوں گا۔ کیوں مسئلہ تم نہیں مان رہے؟ ہم نے وضاحت کر دی، دلائل دے دیے، کمال ہے، پھر بھی نہیں مانتے ہو، ضد کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو۔ ڈرانا، تخویف، ڈراوا، تخویف، ڈراوا۔ اب دیکھیں آگے کیا لکھا میں نے جملہ، منکرین دعویٰ کے لیے ڈراوا۔ آپ پڑھیں تو مجھے خوشی ہو بیٹا، منکرین دعویٰ کے لیے ڈراوا، ڈرانا۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، نوٹ کیا لکھا ہوا ہے، اس کی دو، اس کا تعلق دنیا سے ہو تو تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، اور اس کا تعلق نمبر دو آخرت سے ہو تو تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا۔ میرے طرف دیکھیں، دو لفظوں میں آسان بات کروں، تخویف نہ ماننے والوں کو ڈرانا۔ اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو، میں دنیا میں پکڑوں گا، عذاب دوں گا، سزا دوں گا، تو یہ تخویف دنیاوی ہوگی۔ کون سا ڈراوا؟ دنیا کا۔ اور اگر آخرت سے تعلق، آخرت میں پکڑوں گا، جہنم میں ڈالوں گا، فلاں، یہ تو پھر اس کو کہتے ہیں تخویف اخروی۔ دنیا کا ڈراوا تخویف دنیاوی، آخرت کا ڈراوا تخویف اخروی۔ مثالیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس، اب کھولیں تخویف دنیاوی، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 11، 17واں پارہ ہے، شروع ہو رہا ہے، دوسرا رکوع ہے، بڑا آسان حوالہ ہے۔ یہ میرے پاس تو صفحہ ہے 656، پہلا رکوع مکمل سورۃ انبیاء کا، دوسرا شروع، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ بیٹا حوالہ مل گیا، دوسرا رکوع ہے، پہلا مکمل، وَكَمْ قَسَمْنَا۔ نیچے آپ کے بعد عنوان لکھا ہوا ہے تخویف دنیاوی، کیا لکھا ہوا ہے؟ تخویف دنیاوی۔ کون سا ڈراوا؟ دنیا کا۔ بولو بولو، کون سا ڈراوا؟ دنیا کا۔ نہیں پکڑو گے، دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں مانو گے تو۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، جیسے دانے کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے، ہم نے ریزہ ریزہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں۔ بستیاں ظلم نہیں کرتی، بستیوں والے ظلم کرتے ہیں۔ سبق میں بات آئے گی، ذکر مکان ارادہ مکین، ذکر جگہ کا کیا، مراد جگہ والے ہیں۔ کان ظالمہ، وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں، یعنی بستیوں والے بڑے ظالم تھے۔ وانشانا بعدہا قوما آخرین، اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں اور۔ میں نے دوسروں کو پیدا کر دیا، مجھ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ فلما احسوا باسنا، پر جب کہ محسوس کیا انہوں نے ہمارا عذاب آ رہا ہے، اذا ہم منہا یرکضون، تو فوراً وہ اسے بھاگنے لگ گئے۔ بس دیکھا عذاب آ رہا ہے، بھاگے وہاں سے، سب کچھ چھوڑ، کوٹھیاں، مال، اسباب، گاڑیاں۔ اللہ نے پیچھے سے آواز دی، لا ترکضوا، بھاگو نہیں، کدھر جا رہے ہو؟ وارجعوا، واپس لوٹو، الی ما اترفتم فی، ان نعمتوں کی طرف واپس لوٹو نا جن میں تم عیش دیے گئے تھے، مستیاں کرتے تھے، واپس آؤ نا، کدھر چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو؟ لعلکم ومساکنکم، اپنی رہائش گاہوں کی طرف، کوٹھیوں کی طرف واپس آؤ نا، لعلکم تسالون، تاکہ تم کوئی مشورہ پوچھے جاؤ۔ ماما میرے طرف دیکھنا بیٹا، ماما جی جملہ، اللہ نے فرمایا کدھر کوٹھیاں چھوڑ، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، کدھر کوٹھیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ بلڈنگیں چھوڑ کر، سونا چاندی، مال جائیداد، بنگلے، کدھر بھاگ رہے ہو؟ واپس آؤ، میں اللہ نے تم سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ ہاں نہ میں جواب دیں مجھے، سارے ساتھی بیدار ہو کر۔ اللہ کو مشورے کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کیا ضرورت ہے؟ نہ، یہ اللہ نے ان سے مذاق کیا،
کیا مطلب؟ سبق میں بات آئے گی. جب کسی غریب آدمی پر کوئی تکلیف آئے نا تو وہ سردار کے پاس چلا جاتا ہے. اس کے ڈیرے پر گیا، سردار صاحب، چودھری صاحب یہ فلاں پریشانی، آپ مجھے مشورہ دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ سمجھدار ہیں، میں غریب آدمی ہوں. تو سردار اس کو اللہ نے فرمایا کدھر بھاگے جا رہے ہو، اللہ نے تم سے مشورہ کر. اللہ نے ان سے مذاق کیا. کیا کیا؟ مذاق. آؤ نا کوئی صلاح مشورہ کرنا ہے تمہارے نال، کتنا میں دے پائے ہو. اللہ نے ان سے مذاق کیا. جیسے لوگ جاتے ہیں چودھریوں کے ڈیرے پر مشورے کے لیے، آؤ میں نے بھی مشورہ کرنا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہا، چیخیں ماری، کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظلم کرنے والے تھے، ہائے ہائے ہم بڑے ظالم تھے، ظالم تھے، ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ رہی ان کی یہی فریاد کرتے رہے، ہم بڑے ظالم تھے. حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ کر دی ہم نے ان کو جڑ سے کٹے ہوئے، خامدین، بجھے ہوئے. جیسے جڑ سے کسی کو کاٹ دیا جائے انگارہ بجھ جاتا ہے، ایسے ہم نے ان کو مٹا کر کاٹ کر بجھا کے رکھ دیا. غرور تھا، نمود تھی، او بڑی ہاہو، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا. اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی پتہ نہیں. یہ دنیا کا عذاب تھا تو اس کو کیا کہیں گے؟ تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا. اب آخرت کے ڈراوے کی مثال آپ کے بعد لکھی ہوئی ہے سورۃ مریم آیت نمبر 86. پیچھے آئیں تھوڑا سا پیچھے، 16واں پارہ سورۃ مریم آیت نمبر 86. سبحان اللہ. آخری رکوع ہے سورۃ مریم کا، میرے پاس تو صفحہ 634 ہے، اور دوسری سطر وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. بیٹا آیت مل گئی؟ دیکھیں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہانکیں گے مجرم لوگوں کو. میرے طرح دیکھیں، میں آپ کو ہانکنا سمجھاؤں. بکریاں آگے چل رہی ہوتی ہیں، جانور، بھیڑیں، گائے، تو چرواہا مار مار کر ان کو چلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نسوق کو. ہم ہانکیں گے، مار مار کر ان کو چلائیں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، مار مار کر ہم چلائیں گے، ہانکیں گے مجرموں کو، اِلَىٰ جہنم، جہنم کی طرف، وِرْدًا، ڈرا لے کے وہ پیاسے ہوں گے، سخت پیاس ان کو لگی ہوگی، مار مار کر ہم جہنم لے جائیں گے مجرم لوگوں کو. تو یہ ڈراوا ہے آخرت کا، اس کو کہتے ہیں تخویف اخروی. اس لیے آپ کے پاس نیچے عنوان بھی لکھا ہوا ہے یوم نسوق کے نیچے تخویف اخروی. اگلی اصطلاح کون سی آ گئی؟ بشارت. بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، ماننے والوں کو خوشخبری سنانا. آگے کیا لکھا؟ ماننے والوں کے لیے خوشخبری کا بیان. نوٹ، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 دنیاوی، دنیا کی خوشخبری، اور نمبر 2 اخروی، آخرت کی خوشخبری. میری طرف دیکھیں، بس خلاصہ عرض کرو ایک جملے میں. ماننے والوں کو خوشخبری سنانا، تو مان لو گے میں اللہ دنیا میں انعام دوں گا. اگر اس خوشخبری کا تعلق ہو دنیا سے تو بشارت دنیاوی، اور اگر خوشخبری کا تعلق ہو آخرت سے، آخرت میں انعام اور نعمتیں دوں گا، تو یہ بشارت اخروی ہے. اس کی مثال سورۃ النصر، بالکل آخری پارہ سورۃ النصر. یہ میرے پاس صفحہ ہے 1215. او بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے ساتھ نا، جن کے پاس نسخہ ہے نا میرے والا، ساتھ بیٹا عنوان چھوٹا سا لکھ لو، بشارت دنیاوی. لکھا ہوا نہیں ہے؟ بشارت دنیاوی، دنیا کی خوشخبری. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت آ جائے اللہ کریم کی مدد، والفتح، اور فتح، اللہ کی مدد بھی آ جائے، فتح بھی آ جائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ اللہ کا نام کون اونچا لے گا؟ میں اس کے لیے دعا کروں گا. اذا جاء نصر اللہ، جس وقت آ جائے کس کی مدد؟ اللہ. کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھیں اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں بن کر داخل ہو رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں بن کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ خوشبری ہے دنیا کی، فتح آئے گی، نصرت آئے گی، لوگ فوجوں کی فوجیں بن کر مسلمان ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پر تسبیح بیان کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، اور استغفار کیجئے اسے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقین اللہ کریم ہے، بڑا رجوع کرنے والا، بڑا مہربان ہے اللہ کریم، توبہ قبول کرنے والا۔ تفصیل تو ہوگی سبق میں۔ اب یہ خوشخبری کون سی ہے؟ بشارت دنیاوی، دنیا کی خوشخبری ہے۔ یہ جملہ آپ کو سنو، میری 4 انگلیاں دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مسلمان تھے، یا نمبر 2 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے۔ بھئی یہ 3-4 بندے یہ مسلمان تھے، باقی اللہ یعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ اوپر سے کلمہ پڑا تھا۔ تو ہمارا سوال یہ، اگر یہ 3-4 بندے مسلمان تھے، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ، یہ 3-4 بندے، وہ فوجیں کہاں گئیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل، وہ فوجیں کہاں گئیں اگر یہ 3-4 بندے مسلمان تھے؟ یہ سبق میں تفصیل آئے گی۔ ماننے والوں کو دنیا کی خوشخبری دی جائے تو بشارت دنیاوی، اور آخرت کی دی جائے تو بشارت اخروی۔ اب اس کی مثال بشارت اخروی سورۃ مریم، یہ سورۃ کاف آیت نمبر 107، 16واں پارہ، سورۃ الکہف آیت نمبر 107۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ میرے پاس صفحہ 620 ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ قلم بیٹا ہاتھ میں رکھیں، ایک لفظ رہ گیا کاتب سے، ان الذین آمنوا، اس کے نیچے بشارت تو لکھا ہوا ہے، آگے اخروی کا لفظ لکھ لیں۔ ان الذین آمنوا، بشارت اخروی، آخرت کی خوشخبری، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے ایک، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آپ یاد کریں تو پھر لطف آئے۔ نیک اعمال کی 2 شرطیں ہیں۔ عقیدہ تو پہلے درست ہونا شرط ہے نا، بندہ موحد ہو، پھر آگے اعمال کرے نیک، تو نیک اعمال کی 2 شرطیں ہیں۔ لفظ یاد کرنا بیٹا، اللہ توفیق دے آگے سنانا۔ نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ عمل صالح اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی راہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو، طریقہ آپ والا ہو، نیت بھی درست ہو بندے کی، اللہ کی رضا، نمبر 2 طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ تفصیل سبق میں ہوگی۔ عمل کیے نیک کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اب آخرت کی خوشخبری، ہوں گے واسطے ان کے باغات الفردوس، ٹھنڈی چھاؤں والے، ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے ان کے لیے، نزلاً، مہمانی کے طور پر، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے ان سے جگہ تبدیل کرنا، خود بھی نہیں نکلیں گے، نکالے بھی نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ٹھنڈی چھاؤں والے باغات میں رہیں گے۔ کون؟ جو موحد بھی ہیں اور سنت کے پیچھے چلنے والے بھی ہیں، توحید و سنت، جو موحد بھی ہے اور سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، نیک اعمال، ان کو ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ملیں گے۔ یہ خوشخبری ہے آخرت کی، کہتے ہیں اس کو بشارت اخروی۔ آگے چلیں جی، شکوہ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے شکوہ کے آگے، آپ پڑھیں نا بڑے ساتھی، دور حدیث شریف والے۔ منکرین دعویٰ کے ناجائز مطالبات اور سوالات پر ان کی شکایت کرنا۔ آپ میری طرف دیکھیں بیٹا، نیچے نہیں دیکھنا۔ جو دشمن ہوتے ہیں نا، وہ مختلف سوال کرتے ہیں بیان کرنے والے پر، مبلغ پر، دائی پر، مختلف سوال کرتے ہیں، ناجائز مطالبات، اللہ ان کی شکایت کرتے ہیں، بڑا افسوس ہے تم پر، ہم تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں،
تم جہنم سے بچ جاؤ، جنت کے وارث بن جاؤ، اور تم ناجائز سوال کرتے ہو، ناجائز مطالبے کرتے ہو۔ بڑا افسوس ہے یار، بڑا دکھ ہے تم پر۔ ان کے مطالبات کرنے میں اور سوالات کرنے میں ایک راز تو یہ ہوتا ہے کہ مبلغ جو ہے نا یہ تنگ ہو جائے گا۔ ہر ویلے تو یہ گلنا، ہر ویلے یہ سوال، ہر وقت یہی باتیں، یار کمال ہے، وہ تنگ ہو جائے گا۔ اب کوئی بار بار مطالبہ کرے، بار بار ناجائز کوئی سوال کرے، بار بار ناجائز، بندہ تنگ آ جاتا ہے، یار میں مسئلہ بیان نہیں کرتا، بس نہ کرو سوال بھائی۔ ایک تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا بھائی ناجائز ہم مطالبہ کریں گے، ناجائز سوال کریں گے تو یہ تنگ ہو جائے گا بیان کرنے والا، چپ کر جائے گا۔ اور نمبر دو، اگر ہمیں جواب نہیں دے گا نا تو پھر اس کی جو ساتھ والے لوگ ہیں وہ متنفر ہو جائیں گے، بھئی وہ سوال کر رہے ہیں، مطالبہ کر، آپ پورا کیوں نہیں کرتے؟ وہ سوال کر رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ ایک تو مبلغ تنگ آ کر چپ ہو جائے گا اور ساتھ والے اس کے متنفر ہو جائیں گے، اللہ ان کی شکایت کرتا ہے۔ بڑا افسوس ہے تم پر۔ خلاصہ کیا نکلا؟ شکوہ مخالفین کی شکایت کرنا، موٹی بات، مخالفین کی شکایت، بڑا افسوس ہے تم پر یار۔ اب اس کی نشانی بھی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، شروع میں یا کالا ہوگا یا کالو ہوگا، آگے دیکھیں نا، شکوہ کی ابتدا کالا یا کالو سے ہوگی، یہ نشانی ہے۔ اس کا جواب یا تو ذکر ہوگا یا جواب ذکر نہیں ہوگا۔ میری طرف دیکھیں بیٹا، میں خلاصہ سناؤں۔ شکوہ مخالفین کی شکایت کرنا، نشانی کیا ہے؟ شروع میں کالا ہوگا یا کالو ہوگا، یا اللہ جواب دے گا ان کے اس مطالبے کا اور یا جواب نہیں گا۔ بھائی ہم جواب دیتے نہیں ہیں، جاؤ تم نے سوال کیا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں جواب دیا جائے، ہم نہیں جواب دیتے۔ یہ یا جواب ہوگا اور یا جواب نہیں ہوگا۔ دیکھیں سورۃ بنی اسرائیل، ایک جملہ مجھ سے رہ گیا تھا پیچھے، مولانا میری طرف دیکھیں نا، وہ ایک جملہ پیچھے رہ گیا تھا، وہ عرض کر دوں۔ بشارت دنیاوی اور اخروی، خوشخبری دنیا کا اگر کوئی خوشخبری والی بات سنائی جائے بشارت دنیاوی، اور آخرت کی خوشخبری بشارت اخروی، لیکن یہ جملہ رہ گیا تھا کہ قرآن مجید میں بشارت دنیاوی کم ہے، دنیا کی خوشخبری، آخرت کی خوشخبریاں زیادہ ہیں قرآن میں۔ کیوں؟ مومن کا مقصود دنیا نہیں ہے، موحد اور مومن کی مقصود آخرت ہے، اس لیے بشارت دنیاوی قرآن میں کم ہے اور آخرت والی خوشخبریاں زیادہ ہیں۔ یہ پیچھے بات رہ گئی تھی۔ اب آئیں جی شکوے پر، سورۃ بنی اسرائیل، آیت کا نمبر ہے آپ کے پاس 90۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ یہ میرے پاس تو صفحہ ہے 594، آیت نمبر 90۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، عنوان لکھا ہوا ہے بیٹا آپ کے پاس، شکوہ اوپر لکھا ہوا ہے، وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، یہ دیکھو نا کالو آ گیا، یہ شکوے کی نشان، اللہ شکایت کر رہا ہے، بڑا افسوس ہے تم پر۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نہیں مانیں گے، نہیں مانتے۔ کیوں؟ 6 مطالبے، بس 6 مطالبے۔ نمبر 1، حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ تو جاری کر دے واسطے ہمارے مکے کی سرزمین میں سے ینبوعاً، پانی کا چشمہ۔ نہیں مانتے، پانی کا چشمہ اس پتھریلی زمین میں سے نکال پھر ہم مانیں گے۔ ایک مطالبہ۔ نمبر 2، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ کھجوروں میں سے اور انگوروں میں سے، انگوروں کھجوروں کا باغ بنا، نہیں مانتے۔ خالی باغ نہیں، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، پس تو جاری کر دے نہریں اس کے درمیان جاری کرنا، جگہ جگہ نہریں اس میں سے نکال دے، باغ بھی بن جائے اور اس میں نہریں بھی چلا دے۔ نمبر 3، او تسقط السماء، یا گرا دے تو آسمان کو، کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہ تو گمان کرتا ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہم پر۔ نہیں مانتے ہم، آسمان کا ٹکڑا گرا۔
نمبر 4 اوتاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے تو اللہ کو اور فرشتوں کو قبیلاً سامنے۔ واہ بھائی واہ، میری طرف دیکھو بیٹا، اللہ کو لے آ، فرشتوں، اللہ خود ہمیں آ کر بتائے نا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، فرشتے بھی تصدیق کریں اللہ ٹھیک کہہ رہے آپ اللہ کے، ہم پھر مانیں گے، ایسے نہیں مانتے۔ واہ بھائی واہ، اللہ کو لے آ، فرشتوں کو لے آ۔ نمبر 5 او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو جائے تیرے لیے گھر سونے میں سے، سونے کا محل بنا۔ نہیں مانتے، غریب کو ہم نبی نہیں مانتے، سونے کا محل تیرا بن جائے۔ نمبر 6 او ترقا فی السماء، یا چڑھ جائے تو آسمان میں، آسمان پر چڑھ جائے، ہم دیکھ رہے او تو جا رہا ہے، پھر وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے، ہرگز نہیں مانیں گے تیرے چڑھنے کو، تیرا چڑھنا بھی نہیں مانیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ تو اتار لا ہم پر ایک کتاب، نقرأ جس کو ہم خود پڑھ لیں۔ مولانا آپ سبق تو نہیں ہے، میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، میرے طرح دیکھیں، نیچے بیٹا نہیں دیکھنا، آسمان پر چڑھ جا، لکھی لکھائی کتاب لے آ، ہم خود پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، پھر ہمیں یقین آئے گا۔ یہ ورق ہے بیٹا، میرے طرف دیکھنا، آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے۔ بھائی اسلم خان نے نا یہ ورق میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، یہ پکڑو، میں نے پکڑ لیا، بھئی اس میں کیا لکھا ہے؟ اگر میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں پڑھ لوں گا؟ ہاں نہ تو کرو۔ انہوں نے مجھے ورقہ دیا بھئی یہ پڑھو، جب میں ان پڑھ ہوں پڑھ لوں گا؟ نہیں پڑھ سکوں گا۔ میرے تو دیکھیں وہ ان پڑھ تھے، دشمن ان پڑھ تھے، کہتے تھے آسمان پر چڑھ جا، لکھی لکھائی کتاب لے آ، نہ کرو ہم خود پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہو آپ سچے رسول ہیں، پھر ہمیں، تم تو ان پڑھ ہو، تم کیسے کتاب پڑھو گے؟ سوال آپ کو سمجھ آیا؟ جب تم ان پڑھ ہو کیسے کتاب پڑھو گے؟ ہمارے استاد تھے مفتی سرحد حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈیرہ اسماعیل خان والے، بڑی عجیب بات عرض کر فرماتے تھے یہاں پر، بھئی کتاب لے آ، ہم خود پڑھیں، کتاب بھی آ جائے اور ہمیں پڑھنا بھی آ جائے، کتاب بھی آ جائے، پڑھے لکھے ہی بن ونیا۔ واہ بھائی واہ، یہ منہ اور مسور کی دال، خود بخود اصا بن ونیا پڑھن والے، سبحان اللہ، منہ دیکھو، یہ منہ اور مسور کی دال، پڑھنا بھی آ جائے ہمیں خود بخود۔ جواب بیٹا اب سبق نہیں ہے، میں ایک اشارہ کرتا ہوں، یہ دیکھیں، مثال آپ کو دوں، یہ رومال ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ رومال ہے، تو جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا، یہ رومال ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں، انگوٹھی ہے یا نہیں ہے؟ اب میرے طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا، انہوں نے کہا نمبر 1 مکے کی زمین سے پانی کا چشمہ نکال، نمبر 2 انگوروں کھجوروں کا باغ بنا، اس میں نہریں چلا، نمبر 3 اللہ اور فرشتوں کو لے آ، نمبر 4 آسمان کا ہم پر ٹکڑا گرا اور سونے کا محل بنا، آسمان پر چڑھ کر لکھی لکھائی کتاب۔ اب یا اس کا جواب ہاں میں ہوتا یا جواب نہ میں ہوتا، میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے قرآن کے انداز پر قربان جاؤں، جواب نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں ہے، جواب نہ ہاں میں ہے۔ مولانا ہم کچھ نہیں ہیں، یہ بات آپ کو عرض کر دوں، پہلا دن ہے، ہم ناقل ہیں۔ ناقل کا کیا معنی؟ جو کچھ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا سیکھا آسان انداز میں آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم سب کی مثال ناقل والی ہے، استادوں کی چیزیں ہیں۔ تو اب جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے تھا یا نہ میں یہ کام کر سکتا ہوں 6 یا یہ کام نہیں کر سکتا؟ جواب نہ ہاں میں ہے نہ میں۔ جواب کیا ہے؟ قل سبحان ربی، آیت کو دیکھو نا بیٹا، قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار شریکوں سے۔ آؤ جی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ میرے طرف دیکھیں، میں جملہ سناؤں، بھئی یہ 6 ہمارے مطالبے آپ پورے کریں۔ جواب نہ ہاں میں ہے نہ میں ہے، جواب یہ میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ دل کی کھڑکیاں کھولنا سارے دوست، کیا مطلب؟ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، نیچے نہیں دیکھنا۔ اگر یہ 6 کام، جملہ سننا، اگر یہ 6 کام میں کر سکتا ہوتا
تو رب کا شریک بن جاتا. میرا رب شریکوں سے پاک ہے. میں یہ کام نہیں کر سکتا. اگر میں کر سکتا پھر تو رب کا شریک بن جاتا. میں کون ہوں؟ حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول ہوں. سبق میں انشاءاللہ عرض کریں گے بشرن یہ حقیقت ہے اور رسولن یہ فضیلت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکوہ. شروع میں کالو ہوگا یا کالا ہوگا. اللہ منکرین کی شکایت کر رہا ہے، بڑا افسوس ہے تم پر، ہم تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں اور تم یہ مطالبے پیش کرتے ہو. آگے اصطلاح کیا ہے مولانا؟ زجر. کیا لکھا ہوا ہے؟ مانا ڈانٹنا. شرم نہیں آتی؟ ناجائز حرکتیں کرتے ہو، یہ اللہ ڈانٹ رہا ہے ان کو. آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کیوں چپ ہو گئے بھائی؟ یہ خدا تو ان کی بات نقل کر رہا ہوں. تو ان کو اللہ جھڑکتا ہے. یہ دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ منکرین دعویٰ کو ان کی ناجائز حرکات پر ہے. وہ کوئی ناجائز حرکت کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی تم کو؟ ہم تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تم جنت کے وارث بن جاؤ. ناجائز حرکت، خاموش، خبردار. یہ زجر کہتے ہیں جھڑک کو. کس کو؟ منکرین دعویٰ کو ناجائز حرکات پر. مثال کیا لکھی ہوئی؟ سورہ حامیم المومن آیت نمبر 83. یہ بالکل سورۃ حامیم المومن کا نا آخری رکوع ہے اور آخری آیتیں ہیں 2-3. میرے پاس صفحہ 963 ہے. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات. فلما قلم بیٹا ہاتھ میں رکھنے ہیں. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات 24واں پارہ سورۃ حامیم المومن، بالکل آخری 3-4 آیتیں. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پر جب کہ لے آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، صاف صاف دلائل لے کر آئے نا اللہ کے پیغمبر قوموں کے پاس. قلم ہاتھ میں. فارہو، اس کے نیچے لکھیے زجر. فارہو کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ زجر. یہ لفظ رہ گیا، زجر لکھنا ہے، ڈانٹ. فارہو، آکڑے رہے وہ، بما عندہم من العلم، ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم میں سے. آکڑے رہے. میرے طرف دیکھیں، میں آپ اس بات کو حل کروں. اللہ کے پیغمبر صاف صاف دلیل لے کر، بس دلیلیں لے کر آ گئے ہو، نہیں مانتے ہو. بھائی شرم نہیں آتی ان کو؟ پیغمبر دلیلیں لے کر اور یہ آکڑ میں لگے ہوئے ہیں، فخر کر رہے ہیں ہم نہیں مانتے. اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، آؤ آکڑے رہے، بڑی چیز ہے یہ منہ اور مسور کی دال. یہ اس کو کہتے ہیں زجر. اللہ ڈانٹتا ہے ان کو. میرے طرف دیکھیں، بڑے عجیب الفاظ. اور بعض اوقات نا غور کرنا، غور، بعض اوقات اللہ کے پیغمبر سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو پیغمبر کی شان کے مناسب نہ ہو. میں گناہ نہیں کہہ رہا، خیال کرنا. ایسا کوئی کام ہو جائے جو پیغمبر کی شان کے مناسب نہ ہو تو اللہ کی طرف سے پیغمبر کو تنبیہ کی جاتی ہے. کیا لفظ استعمال کیا؟ تنبیہ. زجر نہیں کہا، جھڑکا نا، تنبیہ. میرے پیغمبر یہ کام تو آپ کے مناسب نہیں تھا، آپ نے کیوں کیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب اس قسم کا انداز آئے گا نا انبیاء کرام کے متعلق، وہاں ہم زجر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. وہاں کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ تنبیہ. اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو پیغمبر کی شان کے مناسب نہ ہو. اب آپ کے پاس کیا جملہ لکھا ہوا ہے؟ نوٹ پڑھے نا، سامنے رکھے نا بیٹا، نوٹ. بعض اوقات انبیاء کرام علیہ السلام خلاف اولا، جو کام ان کی شان کے مناسب نہ ہو، خلاف اولا کے ارتکاب پر تنبیہ کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ زجر کا لفظ ہم انبیاء کے بارے میں استعمال نہیں کریں گے علیہ السلام. کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ تنبیہ. مثال سورۃ ہود آیت نمبر 46 12واں پارہ. سورۃ ہود آیت نمبر 46 12واں پارہ. سبحان اللہ. یہ میرے پاس صفحہ ہے 465. میں ذرا پچھلے صفحے کی آخری سطریں دیکھیں نا، وہاں سے منع کرتا ہوں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. بیٹا حوالہ مل گیا، پچھلی ایسے منع کرنے لگا ہوں.
वनादा नूह रब्बा, और पुकारा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने परवरदिगार को, अर्द की, फ़क़ाल, अर्द की, रब्बि इन्नब्नी मिन अहली, ए मेरे परवरदिगार यकीनन मेरा बेटा मेरे ख़ानदान में से है, व इन्ना वादकल हक़, यकीनन तेरा वादा सच्चा है, तूने तो कहा था जो अहल मोमिन हुए उनको बचाऊंगा। मौलाना तफसील सबक में आएगी इसकी क्या बात है, क्या राज है इसमें, क्या सारी तफसील। वांता गमुल हाकिमीन, और तू तमाम बादशाहों में से सबसे बड़ा शहनशाह और बड़ा हाकिम है। अल्लाह मेहरबानी कर, बेटा डूब रहा है, मेरे ख़ानदान में से, तेरा वादा था अहल को बचाऊंगा। कौल, अल्लाह करीम ने फरमाया जवाब रब्बानी, या नूह हो, ए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, यकीनन वो बेटा आपके ख़ानदान में से नहीं, आपकी आल में से नहीं, जिन्होंने बचना है ना उनमें ये शामिल नहीं। कलम हाथ में बेटा रखना। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, यकीनन उसके अमाल अच्छे नहीं हैं। फला तसअलने, इसके नीचे लिखें तंबीह। फला तसअलने के नीचे क्या लिखना है? तंबीह। तंबीह, फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, ना सवाल कीजिए मेरे पैगंबर उस चीज़ का कि नहीं वास्ते आपके उसके मुतल्लिक़ कोई यकीनी दलील और इल्म, जिस बात की हकीकत का आपको इल्म नहीं है सवाल न करो। अब इसको ज़जर नहीं कहेंगे, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? तंबीह। सवाल न करो, आपको हकीकत का पता नहीं मेरे पैगंबर। इन्नी आयज़ो कान तकून मिनल जाहिलीन, यकीनन मैं अल्लाह आपको नसीहत कर रहा हूँ कि आइंदा आप हो जाएंगे मिनल जाहिलीन, अनजान लोगों में से। दोबारा सवाल न करना वरना नाम शामिल हो जाएगा मिनल जाहिलीन। मौलाना माना करते हुए दिल कांपता है, तो इसको हम ज़जर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? तंबीह। दूसरी मिसाल सूरत तौबा आयत नंबर 43, 10वां पारा। मेरे पास सफ़ा 399 है। ये रकू शुरू हो रहा है। अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहुम, मौलाना लिमा अज़िनता पर लिख लें तंबीह, फिर मैं माना करूं। अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहुम, पहले मेरी तरफ सारे अहबाब देखें, मैं एक जुमला अर्ज़ कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के सफ़र पर रवाना होने लगे ना, होना बड़ी दिल में ख्वाहिश थी हम तबूक देखें। जब मैं पहली दफ़ा मदीना तैयबा अल्लाह करीम ने तौफीक दी और गया, तो ये सन 98 की बात है। तो जब हम मदीना तैयबा शहर में दाखिल हुए तो बोर्ड लगा हुआ था तबूक 699 किलोमीटर, 699, 700 किलोमीटर मदीने शरीफ से। ओ इतना सफ़र। तो आपने फरमाया तैयारी करो, तबूक पर जाना है। और मुनाफिक आ गए, हज़रत मेरी बीवी बीमार है, अगर मुझे छुट्टी मिल जाए मैं ना, चलो ठीक है तुम ना आओ। हज़रत मेरे बच्चे को तकलीफ़ है, अगर मैं ना हूँ, चलो ठीक। हज़रत मेरा घर अकेला है, अगर मेहरबानी, चलो ठीक है तुम्हें ना आओ। अल्लाह ने फरमाया ना मेरे पैगंबर, आपने इनको क्यों छुट्टी दी है? और करना बेटा, आप बड़े साथी हैं दुरादीस वाले, हमने क्यों छुट्टी दी है? अगर आप छुट्टी न देते इन्होंने आना फिर भी नहीं था। और तो करो, आप छुट्टी न देते इन्होंने आना फिर भी नहीं था। पता तो चल जाता ना बेईमान मुनाफिक है, नहीं आ रहा। अब आपकी छुट्टी देने से इनको एक बहाना मिल गया है, भाई तुम तबूक क्यों नहीं आ रहे? हुजूर ने छुट्टी दी है। भाई तुम तबूक पर नहीं आ रहे, हुजूर ने मुझे छुट्टी दे दी इसलिए नहीं आ रहा। अब तो इनके हाथ में, आपने क्यों छुट्टी दी है? छुट्टी न देते आना फिर भी नहीं था इन्होंने, अब तो इनके हाथ में बहाना आ गया है छुट्टी मिलने के बाद। वाह भाई वाह। चलो मैं कहता कुछ नहीं हूँ मेरे पैगंबर, आपको माफ़ तो मैंने कर दिया है, लेकिन हमने छुट्टी यूँ दी है। अफ़ल्लाहु अन्का, माफ़ कर दिया अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ़ तो कर दिया, लेकिन ये तो बताओ मेरे महबूब, लेमा अज़िनता लहुम, क्यों इतनी जल्दी छुट्टी दे दी आपने उनको?
کیوں اجازت دی ہے کہ تم نہ ہو؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا ہے، جو سچے لوگ ہیں، وتعلم الکاذبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے جھوٹوں کو، آپ چھٹی نہ دیتے تو پتہ تو چل جاتا یہ بے ایمان منافق نہیں آ رہا۔ واہ بھائی واہ، کیوں چھٹی دی، کیوں اجازت دی؟ اس کو ہم زجر نہیں کہیں گے، تنبیہ کہیں گے۔ سورۃ التحریم 28واں پارہ، پہلی آیت۔ میرے پاس تو ہے صفحہ 1131، قلم بیٹا ہاتھ میں رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اب آگے پیچھے اوپر نیچے نا تنبیہ کا لفظ لکھ لیں بیٹا، تنبیہ۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ میرے طرف دیکھیں نا بیٹا، جب سبق آئے گا تو تفسیر سنائیں گے آپ کو، بھئی یہ کیوں اللہ نے فرمایا، وہ شہد والا قصہ کیا تھا سارا۔ اب تو آپ نے فرمایا میں شہد استعمال نہیں کروں گا، نہ میرے پیغمبر آپ کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا؟ کیوں روک رہے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ میں نے یہ استعمال کیوں؟ اس کو زجر نہیں کہیں گے، تنبیہ کہیں گے۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں بند کر رہے ہو اس شہد کو جو حلال کی اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک باندی والا واقعہ بھی ہے یہاں پر وغیرہ، وہ تفصیل اپنے سبق میں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اب میں تو سادی بات کر رہا ہوں۔ منا لما تحرم کا معنی میں نے حرام کرنے والا نہیں کیا، بڑے دور حدیث والے ساتھی، حرام والا معنی نہیں کیا۔ کیوں بند کر رہے ہو، کیوں روک رہے ہو؟ یہاں ہاتھ رکھیں، یہاں ہاتھ رکھیں، یہ آپ چوتھا پارہ کھولیں، سورۃ آل عمران، چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پر ایک حوالہ چھوٹا سا دیکھنا ہے۔ سورۃ آل عمران، کل طعام کان حل، یہ صفحہ 135، پہلا صفحہ ہے، چوتھا پارہ، کوئی مشکل حوالہ نہیں۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ پہلا صفحہ بیٹا کھولو نا، میری طرف دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارک النساء کی تکلیف تھی۔ لفظ کون سا بولا دور حدیث والے ساتھی؟ ارک النساء نہیں، نساء۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ ہنستے بھی تھے، فرماتے تھے اس کو ہمارے طالب علم پر ارک النساء، نساء تو عورتوں کہتے ہیں، عورتوں والی رگ نہیں بھائی، ارک النساء کیسے فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ؟ نساء، نسیان سے بھولنا، یہ انسان کے نا یہ یہاں سے لے کر نا، یہاں سے یہ ٹانگ شروع ہو رہی ہے اور پاؤں کی انگلیوں تک، یہ رگوں کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے تو ہوا سی چلتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اپنی من میں رینگن ہوا، اور عربی میں کہتے ہیں ارک النساء۔ اتنا وہ درد ہوتا ہے نا ان رگوں کے اندر، بندے کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ تکلیف ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ نے اگر مجھے اس تکلیف سے نجات دے دی تو میں اپنی ایک پسندیدہ چیز کو استعمال کرنا چھوڑ دوں گا۔ کیا کرنا؟ استعمال کرنا۔ اللہ نے شفا دے دی، تو نے کہا او مجھے اونٹوں کا گوشت پسند تھا، بس میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا۔ حرام نہیں کیا اپنے اوپر، استعمال چھوڑ دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تفصیل سبق میں آئے گی۔ استاد قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلعے والے ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، فرماتے تھے عجیب بات یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ تو قاضی صاحب ہنستے تھے، مسکراتے تھے، فرماتے تھے اللہ کی شان، اسی گوشت کے اندر اللہ نے اسی بیماری کا علاج رکھا ہے، علاج بھی اسی گوشت کے اندر ہے۔ خیر اب میں معنی کر رہا ہوں، معنی سنیں۔ کل طعام کان حل بنی اسرائیل،
تمام کے تمام کھانے جن کی گفتگو چل رہی ہے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ اونٹ کا گوشت کہ استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے۔ حرامہ کا کیا معنی کیا؟ حرام والا معنی اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرامہ استعمال چھوڑ دیا تھا۔ شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے تھے حرامہ بند کر دیا تھا، روک دیا تھا۔ بڑے ساتھیوں کے لیے معنی حرامہ کا کیا معنی کیا؟ حرام والا معنی نہیں کیا، استعمال چھوڑ دیا تھا، بند کر دیا تھا، روک دیا تھا۔ مگر اونٹ کا گوشت حرم اسرائیل علی نفسی، روک دیا تھا، بند کر دیا تھا، استعمال چھوڑ دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر۔ یہ حرامہ کا معنی حرام والا نہیں کر رہا۔ یہاں بھی لما تحرموں میں سبق پر آئے نا، وہاں کیا معنی کریں گے؟ وہ جو شاید والا ہم واقعہ عرض کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، کیوں بند کر رہے ہو، کیوں روک رہے ہو، کیوں استعمال چھوڑ رہے ہو اس چیز کا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ کہتے ہیں میں شاید استعمال نہیں کروں گا، تو اس کو ہم زجر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تنبیہ۔ ہم کو دوسرے آج اتنا کافی ہے بھائی، پہلی ڈیمار ہے نا، تو آپ کو تو اصلاحات پوری کروں چاہ آدھے گھنٹے پوری کر چھوڑ، پوری کر لیں بیٹا۔ اگلا صفحہ اصلاحات کا دیکھیں۔ آسان ہے، تسلی پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے تسلی پر؟ جب منکرین تکذیب کرتے جھٹلاتے ہیں تم سچے نہیں ہو یا تکالیف دیتے ہیں، تو دعویٰ پیش کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے تسلی دی جاتی ہے۔ میری طرف دیکھیں، اللہ دعویٰ پیش کرنے والوں سے حوصلہ، صبر میرے پیغمبر، حوصلہ، صبر کرنا، حوصلے سے کام لینا، یہ تسلی۔ منکرین جو ہے نا وہ تکلیفیں دیتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں، اللہ دعویٰ پیش کرنے والوں کو حوصلہ دیتا، حوصلہ، صبر، تسلی۔ سورۃ فاطر دیکھیں، آیت نمبر 4، 22واں پارہ۔ میری تو بھائی 9 گھنٹے کی سروس ہے، اور صاحب گل سمجھی انہیں کیسے سمجھی نے کہ بھائی ہاں تھوڑی کتنی سروس ہے؟ 4-5 ہاں یار، چلو شکر 4-5 تو من گئی دیوے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 4، 22واں پارہ، یہ آیت نمبر 4 میرے پاس صفحہ 881۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ بیٹا دیکھیں نا، آپ کے بعد تسلی نیچے لکھا ہوگا، لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، امین اونچی کہنی، اللہ آپ کو آگے پڑھانے کی توفیق دے۔ تو وَإِن يُكَذِّبُوكَ کے نیچے تسلی لکھا ہوا ہے نا، تو مخالفین تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، جو ناجائز حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ تسلی دیتا ہے، تکلیف دیتے ہیں۔ تو وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلا دیں، آپ سچے نہیں ہیں، ہم نہیں جھٹلا دیں نا، پھر میرے پیغمبر فقد کذبت رسل من قبلک، غم نہ کرو، جزا مقدر ہے، بات سبق میں آئے گی، اگر وہ جھٹلائیں پریشان نہیں ہونا میرے پیغمبر، کیوں؟ فقد کذبت رسل من قبلک، اس لیے پریشان نہیں ہونا، پہلی علت، پس تحقیق جھٹلائے گئے کئی عظیم الشان پیغمبر۔ یہ جو رسولون تنوین ہے نا، یہ تعظیم کے لیے بھی ہے اور تکثیر کثرت کے لیے بھی ہے، بڑے بڑے کئی عظیم الشان، بہت زیادہ کئی عظیم الشان رسول جھٹلائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے،
बड़े बड़े रसूलों की तकजीब हुई मेरे पैगम्बर, बेशुमार रसूलों को झुठलाया गया, बेहौसला न हो वो, हम न करो। भाई इलल्लाहि तुरजउल उमूर, अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं सारे मामला। ये कोई बच जाएंगे झुठलाने वाले? नहीं, ये तसल्ली, हौसला, हौसला मेरे पैगम्बर। उन्हें इसकी बड़ी मिसालें कुरान में, सूरतुल कौसर खोलें ना, बिल्कुल आखिरी पारा, आखिरी सूरतों में से। बिस्मिल्लाह, मेरे पास सफ़ा 1214। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, सुभान अल्लाह। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियक हुवल अबतर। बेटा साथ कुरान पढ़ना, लफ्ज़ लिख लें, इन्ना आतैना पर सामने तसल्ली, ये लफ्ज़ लिख लें। दुश्मन कह रहे थे आप सल्लम का बेटा दुनिया से चल बसा, बाकी तो हैं बेटियां चार, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नरीना और इंसान का नाम चलता है, नस्ल चलती है, आगे सिलसिला नरीना औलाद, बेटा है नहीं, इसका नाम व निशान ख़त्म हो जाएगा। आप बड़े परेशान हुए। अल्लाह ने जवाब दिया तसल्ली, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता फरमाया। मेरी तरफ देखें, हमारे हदीस शरीफ के उस्ताद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना काजी अब्दुर्रहमान साहब ज़ीदा मजदहू गुजरांवाला में उस्ताद फरमाते थे कि हमारे दादा उस्ताद, हमारे उस्तादों के तो उस्ताद हुए, सनदुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना कादी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, फ़र्क दो हदीस वाले साथी आपके लिए, बड़े साथियों के लिए, कि एक है कौसर। उस्ताद फरमाते थे कौसर जन्नत में एक नहर है, उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा। उस नहर का क्या नाम है? कौसर। जो जन्नत में है उसका क्या नाम है? कौसर। उस्ताद फरमाते थे उस जन्नत वाली नहर में से एक नाला आ रहा होगा, एक चश्मा आ रहा होगा क़यामत के मैदान में। इस क़यामत के मैदान में जो चश्मा आ रहा होगा इसका नाम है हौद कौसर। इसका क्या नाम है? फर्क याद रखिएगा, जन्नत वाली नहर का नाम है कौसर, और जो क़यामत के मैदान में चश्मा आ रहा होगा उसका क्या नाम है? हौद कौसर। अब अजीब बात है, ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक 500 साल का सफ़र है, दूसरा आसमान 500 साल, चले जाओ 3500 साल का तो सफ़र बनता है 7वें आसमान तक, फिर ऊपर जन्नत, और वहाँ से एक चश्मा आ रहा होगा। हमारी अक्ल में बात आए या ना आए, आप सल्लम का फरमान सच्चा है। कैसे आ रहा होगा अल्लाह बेहतर जानता है। बस तो अब अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब हमने आपको कौसर अता किया, ये तो जन्नत वाली नहर, फिर क़यामत के मैदान में हौद कौसर। हुजूर फरमाते 120 सफ़े लगेगी क़यामत के दिन तमाम कायनात के इंसानों की, और 80 सफ़े अकेले में आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। अब 80 सफ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की। लोग कहते हैं आपका बेटा फौत हो गया, नाम व निशान मिट जाएगा। जिसके नाम लेने वाले उम्मतियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो उसका नाम व निशान कौन मिटा सकता है। और हज़रत हमारे दादा उस्ताद हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे दुनिया का कौसर कुरान है। कौसर मुबालगे का सीगा है, सबक में बात आएगी, खैर कसीर को कहते हैं, उस तफसील में नहीं जा रहा। हज़रत शेख फरमाती ये दुनिया का कौसर कुरान है, जिसने कुरान वाले कौसर से पानी पिया उसको हौज़ कौसर का जाम नसीब होगा। अब कुरान हमेशा हमेशा रहेगा, ख्याल करना, कुरान ये अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह का कलाम हमेशा हमेशा रहेगा। दुनिया में भी जन्नत में भी कुरान की तिलावत होगी, और कुरान पाक के हर हर सफ़े पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर नज़र आता है। कुरान हमेशा रहेगा, आप सल्लम का ज़िक्र भी हमेशा रहेगा। मेरे पैगम्बर ये कह रहे हैं कि नाम व निशान मिट जाएगा, बेटा नहीं है। कुरान हमेशा रहेगा, आपका ज़िक्र भी हमेशा रहेगा, कोई आपका नाम व निशान नहीं मिटा सकता। तसल्ली, हौसला, हौसला। अगली इस्तिलाह क्या है मौलाना? उमूर इंतज़ामिया। क्या है? उमूर
کیا لکھا میں نے آگے اس کی تشریح میں؟ وہ قوانین جن سے گھریلو اور ملک کی حالات درست ہو جائیں، گھر کے حالات درست ہو جائیں، گھر سے باہر ملک کے حالات درست ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں امور انتظامیہ۔ اس کی قرآن میں بڑی مثالیں ہیں۔ نمونہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 33۔ مولانا گھر کے اندر اگر جھگڑا ہو تو بندہ کیسے دین کا کام کرے گا؟ گھر کے حالات ٹھیک رکھنے کے لیے امور ذکر کیے۔ اچھا گھر سے باہر جھگڑا ہو، محلے میں جھگڑا ہو، شہر میں جھگڑا ہو، یہ سبحان اللہ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس پر ایک بیٹا لفظ لکھ لیں امور انتظامیہ۔ انما جزاء الذین پر نا ایک لفظ لکھ لیں چھوٹا سا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ بھائی گھر کے حالات ٹھیک ہوں، باہر کے حالات ٹھیک ہوں، امور انتظامیہ۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رسول سے جنگ کرنے والوں کی سزا کون ہے؟ وہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یعنی کوشش، یہ بہت تفسیریہ ہے، یعنی کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی۔ اَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ قتل کر دیے جائیں، او يُصَلَّبُوا، یا سولی چڑھا دیے جائیں۔ ڈاکو ہیں، انہوں نے ناکہ لگایا، بس آ رہی تھی، بس کو روکا، اچھا مسافروں کو قتل کر دیا، لوٹ کچھ نہیں سکے، 2-3 مسافروں پر فیر کیے، وہ مر گئے، پولیس آئی، یہ ڈاکو بھاگ گئے، پکڑے گئے۔ اگر مسافروں کو صرف قتل کیا ہے، ان ڈاکوں کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، قتل بھی کیا، مال بھی چھینا، تو ان یصلبوا، ان کو مار کر سولی پر لٹکا دیا جائے، لوگ عبرت کے لیے ان کا تماشا دیکھیں۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اگر صرف انہوں نے مال چھینا ہے، تفصیل سبق میں آئے گی، صرف مال چھینا ہے، مسافروں کو مارا پیٹا نہیں، قتل نہیں کیا، پھر یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں الٹی جانب سے۔ ڈاکو پکڑا گیا، مال چھینا تھا مسافروں سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دو، یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹ دو۔ او ینفوا من الارض، یا دور کر دیے جائیں زمین میں سے۔ ڈاکو نے ناکہ لگایا، بس آئی، اب مال چھیننا چاہتے تھے، پولیس آ گئی، بھاگ گئے۔ اب نہ مال چھینا ہے، نہ مسافروں کو قتل کیا ہے، خالی ڈرایا دھمکایا، پھر بھاگ گئے، پکڑے گئے۔ ان کو یہاں سے نکال دو، جلا وطن کر دو، ان کی یہ سزا ہے، تاکہ آئندہ ان کو اس حرکت کی جرت ہی نہ ہو۔ مولانا یہ کیوں قانون ذکر کیے؟ تاکہ ملک کا نظام درست ہو جائے۔ اچھا دوسرے پارے پر آئیں نا، آپ کو نمونہ چھوٹا سا عرض کر دوں، چھوٹا سا نمونہ عرض کر دوں، مثالیں بڑی ہیں۔ سبحان اللہ، صفحہ 86 کھولے نا، عین کے اوپر دیکھیں، 29واں رکوع مکمل ہے، 30واں شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، بہت سارے مسئلے یہاں طلاق کے بیان کیے گئے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، یہ طلاق کے مسئلے۔ اچھا نیچے آئے نا، تھوڑا سا نیچے، میں ایز نہیں پڑھ رہا ساری۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں، طلاق یافتہ مائیں دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال۔ آیت کی تشریح اپنے مقام، دودھ والا مسئلہ شروع کر دیا۔ مانا یہ طلاق کے مسئلے، دودھ پلانے والے مسئلے، عدت والے مسئلے کیوں بیان کیے؟ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، اس کو کہتے امور انتظامیہ۔ امور انتظامیہ وہ امور جن سے گھریلو اور ملکی نظام درست رہے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے، میری طرف دیکھیں، آپ کا سوال کا جواب عرض کروں، کوئی آپ سے پوچھے اللہ نے